بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مخصوص ساجد، اس وقت کی چند اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف حسین علوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے بڑی مدلل گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پڑھے لکھے طبقے کو مار پیٹ کر سیاست سے دور رکھا جا رہا ہے، تو ان حالات میں کون سیاست کرے گا؟ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سیاست میں لڑتے جا رہے ہیں، مسلسل یعنی ہم لڑائی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے وطن کا کتنا نقصان کر رہے ہیں یہ ہم نہیں سوچ رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسی پرابلم کا حل نہیں نکالتے، بلکہ اس کی سہولت کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر کی مثال دے کر کہا کہ ہم بلا وجہ ٹویٹر اور نیٹ کو بند کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے جو کوئی سائیڈ افیکٹ ہیں یا پرابلم ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے ایک اعلامیے کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس 25 فروری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کانفرنس کا مقصد جمہوریت کا بچاؤ ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی گئی ہے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے آگے بڑھیں۔ امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن 2024 ملکی تاریخ کے آلودہ، بدنام اور متنازع ترین الیکشن تھے۔ پی ٹی آئی سمیت تمام متاثرہ سیاسی پارٹیوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی کے انکشافات نے ہمارے موقف کی تائید کر دی ہے۔ کمشنر پنڈی کی طرح مزید ضمیر جاگ جائیں گے تو دھاندلی کرنے والے کدھر جائیں گے؟ یعنی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا کہنا تھا کہ بھئی جیسے کمشنر راولپنڈی صاحب نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، اسی طرح اگر اور بھی کوئی ایماندار آفیسر اور کوئی کسی کا ضمیر جاگ گیا تو انہوں نے بھی اپنا جو الیکشن میں ہوا ہے بتا دیا، تو پھر الیکشن جیتنے والے جو ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ دھاندلی سے جیتنے والے یعنی دھاندلی سے جیتنے والے لوگ جو ہیں پھر کس منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ناظرین، اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے ایم ایل اے کی سیٹوں پر جیتے ہوئے کے بارے میں جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیا تھا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے تینوں حلقوں سے بھاری اکثریت سے جیتے ہوئے تھے، لیکن جعلی رزلٹ کے ذریعے ان کی کامیابی کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تاہم اب حتمی فیصلہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کیس کی ہیئرنگ کے بعد کرے گا۔
مبینہ طور پر تحریک انصاف کے قومی و صوبائی ممبران سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کریں گے۔ پی ٹی آئی کے قائم مقام چیئرمین بریسٹر گوہر علی خان نے آج سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ہمراہ کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ باضابطہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے تمام ممبران یعنی پی ٹی آئی کے تمام ممبران مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اپنی مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے ہم نے یہ ایک معاہدہ کیا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گے کہ ہماری جیتی گئی نشستوں کی ریشوں کے مطابق ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ عمران کے ساتھ ہمارا تعلق بہت پرانا ہے اور اب بھی ہم نے پاکستان بچانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جن حلقوں سے نواز شریف اور اس کا خاندان ہارا ہوا ہے ان میں ریکارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے جعلی بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں، لہذا الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ فارم 45 کے مطابق جلد از جلد رزلٹ جاری کیے جائیں۔ ناظرین، ایم کیو ایم پاکستان کی مذاکراتی کمیٹی کی نون لیگ کی دعوت پر اسلام آباد میں نون لیگ کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملک کو درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانے سمیت دیگر کئی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ پاکستان بالخصوص سندھ کے لوگوں کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے مختلف امور پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے حکومت میں شامل ہونے کے لیے نون لیگ سے 3 نکاتی آئینی ترامیم پر حمایت بھی مانگ لی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ملک کو درپیش مسائل کا حل اور بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اختیارات اور وسائل کی نچلی سطح تک منتقلی کو آئینی تحفظ دلوانا ایم کیو ایم کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ دونوں جماعتوں کے شریک رہنماؤں کا حکومت سازی کے حوالے سے بات چیت اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ ناظرین، مبینہ طور پر حلقہ NH74 سے پی ٹی آئی کے نو منتخب ایم این اے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب جو گزشتہ جمعرات سے لاپتہ تھے باخریت اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، ایک اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ مجھے رہائی نہیں چاہیے، بس میری عوام کا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس کر دیں۔ ایک نجی ٹی وی کی خبر کے مطابق جی ڈی اے نے کل 20 فروری کو
एक एहतजाजी धरने का ऐलान किया है। ये धरना कल दिन 11 बजे ज़िला नौशहरा फ़रोज़ में मोरो के मकाम पर नेशनल हाईवे पर दिया जाएगा, जिसे जीएडी के कायदीन खताब करेंगे। जीएडी के कायदीन के मुताबिक उनका ये धरना इलेक्शन में होने वाले फ्रॉड के खिलाफ एहतजाजी धरना है, जिसमें जीएडी के मरकजी कायदीन आइंदा के लाए अमल का भी ऐलान करेंगे। नाजरीन, मुबैना तौर पर गिलगित बिल्तिस्तान में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़ल्ज़ला की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी गहराई 25 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। नाजरीन, दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर अपना करम फरमाए, हमें और हमारे वतन अजीज़ को मज़ीद परेशानियों से महफूज फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने फीडबैक से भी आगाह करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।